جو قوم صرف گالی گلوچ کا کام کرے وہ قوم ترقی کے عروج پر فائز ہوتی ہے۔ جو قوم مسئولیت کا پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے زیور کو اپنے گلے کا زیور بناتے ہوئے نوجوان نسلوں کی فکر کرتے ہوئے سماج سے سبقہ کو اور جوا کو پاک کرتے ہوئے اصلاح معاشرے کے لیے اور تعلیم کو فروغ دیتے ہوئے خصوصاً بیٹیوں کی تعلیم کے لیے پردے کے انتظام کے ساتھ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہوئے وہ قوم اگر آگے بڑھے گی تو یہی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے شرمندانہ یہی اپیل کرتا ہوں کہ تعلیم کے راستے کو ہموار کیجیے، بیٹیوں کے لیے پردے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے ادارے قائم کیجیے، اور یہ جو نشے کی لت ہمارے سماج میں ہے جو دیمک کی طرح ہمارے نوجوان نسلوں کو کھا رہی ہے، تین طلاق کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے اور دیگر مسائل ہوں، یہ سارے مسئلے اور ان سارے مسئلوں کو ہوا دینے میں اگر کسی نے اپنا رول پلے کیا ہے تو ہماری قوم کے لوگوں نے پیش کیا ہے۔ میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی جوانی کو ختم نہ کیا ہوگا، جاؤ ہماری شریعت پوچھ کے دیکھو، حضرت مفتی شکیل صاحب قاسمی دامن برکاتہ تشریف لاتے ہیں، میرے ساڑھوں کو قاضی ہیں، وہ کہتے ہیں اور میں نے دیکھا ان کے سامنے ایسے ایسے مسئلے درپیش ہیں، نوجوان لڑکے خود آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے، خلا لینے کے لیے، پوچھا جاتا کیوں؟ کہا جاتا کہ ان کی جوانی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں جوانی ختم ہو رہی ہے؟ کیسے جوانی ختم ہو رہی ہے؟ موبائل کے غلط استعمال سے ختم ہو رئی ہے، نشے کی عادت کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، راتوں رات جاگتے ہیں، ہماری آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی، میرا چہرہ پھنس جاتا، چہرے میں روحانیت نہیں نظر آتی، چہرے کے اندر رونق نہیں نظر آتی۔ ہمارے سماج کے نوجوانوں کو پوچھو کہ نواب سراج الدولہ کی طرح، نواب سراج الدولہ کے ناتی کی طرح یہ دن کے 10 بجے اٹھتے ہیں، دن کے 11 بجے اٹھتے ہیں، باپ اگر جگانے کی بھی کوشش کرتا تو یہ دن بہت کمارا، باپ کو دھکارتا ہے، ماں کو ذلیل کرتا ہے، بیٹے کو ذلت آمیز الفاظ سے استعمال کرتا ہے۔ بتاؤ اگر ایسی نسلیں ہمارے اندر ہوں گی تو کیا یہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے یہ قوم ترقی۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، راتوں کو گلی کوچوں میں لچا لفنگائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل کے غلط استعمال سے خود بھی بچو، اپنی قوم کے نوجوان نسلوں کو بچانے کی ترتیب کرو، اپنے آپ کی ترتیب بناؤ، اس کے لیے آگے بڑھو۔ آج میرے سماج میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بے حیائی جو بات ہے وہ یہی موبائل کے غلط استعمال۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اٹھیں فجر کے وقت یا فجر کے وقت سے پہلے، ہم لوگ اکثر جلسے میں رات کے 2 بجے کے بعد جاتے ہیں، جائیں سڑکوں پہ جا کر دیکھیں، جاؤ پارکوں میں جا کر دیکھو، پارکوں میں تمہیں غیر مشکل نظر آئیں گے، سڑکوں میں دوڑ لگاتے ہوئے نوجوان، اگر نوجوان نظر آتے بھی ہیں تو یہ سمجھ میں آنا، یہ سمجھ میں بات آتی ہے، یہ کسی سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ABVP کے ایک ودیارتھی ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کوئی ایسی تنظیم کا نام لیں گے جو تنظیم جس کی خیر دھرم سے تعلق رکھتی ہو۔ اس قوم کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی تھی، وظائف کے بعد اپنے نوجوان نسلوں کو، اپنے بوڑھوں کو، سبوں کو یہ بات، اس بات کی تعلیم دی، اور حدیث ملتے ہیں اس طرح کے۔ آپ علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دوڑ بھی لگاتے ہیں، ایک آیت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جوئی کے لیے آپ ذرا سا ہلکے ہلکے قدم سے دوڑتے ہیں، ام عائشہ کو جتانے کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو تھوڑا مسکرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے جب ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو، چہل قدمی کریں، ہری ہری چیزوں کو دیکھیں، مشکات کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر فجر کے وقت اٹھیں گے اور ہری ہری چیزوں کی طرف میری نظر جائے گی، ہماری صحت بھی سلامت رہے گی، میری آنکھ بھی صحیح سلامت رہے گی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم رات کے 12 بجے تک جگتے ہیں، 1 بجے 2 بجے تک پوچھو کیا کر رہے ہو، کون سا امپورٹنٹ کام ہے، تو وہ کہیں گے کہ حضرت موبائل کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور موبائل کی کیا تلاوت کرتے ہو؟ نوجوان چھوکریوں کو ڈانٹتا ہے، نہانتا ہے، غلط فلم دیکھتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نے اور آپ نے پکی سچی توبہ نہیں کری، اپنی جوانی کو برباد ہونے سے اگر نہیں بچایا، نشے سے اپنے آپ کو اگر پاک نہیں کیا، اگر تعلیم کے لیے ادارے قائم نہیں کیے، نوجوان بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر اگر نہیں کری، تو یاد رکھو آسمان سے فرشتہ نہیں آ سکتا کہ تمہاری حفاظت کرے، بلکہ آپ اپنی خود حفاظت کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ کب سے بدلیں گے؟ آج سے، کل سے؟ ابھی سے بدلیں گے انشاءاللہ، ابھی سے بدلیں گے۔ ہر وقت پریزنٹائن رہیے، ہر وقت اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو RSS سے برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میں RSS تنظیم کی بڑی تعریف کرتا ہوں۔ آپ کو کہ کیسے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ RSS نے اپنی دور ایسی مہم چلائی ہے، ایسی مہم چھیڑی ہے کہ آج RSS کے اندر میں 70 سے زیادہ اس کی ذیلی تنظیمیں بن چکی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے نوجوانوں سے پوچھو کہ تم نے کوئی ایسی سوسائٹی بنائی، تم نے کوئی ایسی تنظیم بنائی؟ نہیں بنائی ہے۔ وہ تو صرف واٹس ایپ میں گروپ بنانا چاہتے ہیں، اس فوٹو کو 10 بار شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا، اس کو کمنٹ کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا۔ میں کہتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ہم سب مل کر مشن کے مطابق ایک سوسائٹی کو، سماج کو تشکیل دیں، بہتر سوسائٹی کو تشکیل دیں، بہتر سماج کو تشکیل دیں، جب جا کے ہم ترقی کے راستے پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے نوجوانوں سے، اگر میری نوجوان نسلیں جاگ گئی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح سے 313 کی تعداد ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کی تاریخ رقم ان کے لیے کی تھی، اور قرآن بھی کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دستور چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ نظام چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ درخت سے پتا بھی گرتا ہے، کس کے آرڈر، کس کے حکم سے گرتا ہے؟ اللہ کے آرڈر، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ مسلمان اس عقیدے اور اس ایمان اور اس اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنے میں انشاءاللہ کوئی فرعون نہیں پیدا ہو سکتا جو مسلمانوں کا پال بھی بنا کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تیاری کریں گے، انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدر کے وقت امتحان ہو جائے گا، ویسے ہی رجب کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرا وقت ختم ہوا چلا، اس لیے میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ میرے